اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین اکرام، ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے نہج البلاغہ کی سیریز میں، جس میں ہم نہج البلاغہ کو پڑھ کر سمجھنے اور معانی اور مفاہیم کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خطبہ نمبر 17 میں امیر المومنین علیہ السلام ان لوگوں کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں جو امت کے فیصلہ کرنے میں خود کو مسند قضا پر بیٹھا لیتے ہیں، در حالانکہ وہ اس کے لائق نہیں ہوتے۔ یعنی کوئی انسان جو حکومت کرنے کی کوشش کرے یا قضاوت کرنے کی کوشش کرے یا اپنے آپ کو لوگوں کا رئیس اور امام بنانے کی کوشش کرے، در حالانکہ وہ اس کا اہل نہ ہو، تو ایسے لوگوں کے سلسلے میں امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ان ابغض الخلائق الی اللہ رجلان، خدا کے نزدیک سب سے بدترین، سب سے مبغوض دو شخص ہیں۔ رجل وکلہ اللہ علی نفسہ فہو جائر عن قصد السبیل، پہلا شخص وہ ہے جسے خدا نے اس کے اپنے حال پہ چھوڑ دیا ہو۔ یعنی ایک انسان گناہ میں اتنا ڈوب چکا ہو کہ اب اللہ نے اسے توفیقات کو سلب کر لیا اور اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا ہو، یہ مبغوض ترین اشخاص میں سے ایک شخص ہے۔ مشغوف بکلام البدع ودعاء الضلالہ، یہ وہ انسان ہے کہ جو سیدھے راستے سے ہٹ چکا ہے اور بدعت کے راستوں پر اور بدعت کی باتوں پر فریفتہ ہے اور گمراہی کی تبلیغ پر مٹا ہوا ہے۔ یعنی یہ بالکل فدا ہو چکا ہے گمراہی کی طرف اور فتنے کی طرف۔ اور ان کی صفتوں کو آگے امیر المومنین نے ایک ایک چیز کو بیان فرمایا اور فرمایا یہ شخص کہ جس کو خدا نے اس کے حال پر چھوڑ دیا ہے وہ اپنی ہوا خواہی کے لیے فتنہ اور سابقہ لوگوں کی ہدایت سے برگشتہ ہے۔ یعنی یہ انسان فتنے کے حوالے ہو چکا ہے اور پرانی افراد جو گزرے ہیں، صالحین جو گزرے ہیں، جنہوں نے عبرت بنائی ہے دنیا کے لیے، ان سب کو چھوڑ چکا ہے۔ اور وہ تمام ان لوگوں کے لیے جو اس کی زندگی میں یا اس کی موت کے بعد اس کی پیروی کریں گے، گمراہی کرنے والا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو انسان خود گمراہ ہے، جو اس کی پیروکاری کرے گا وہ بھی گمراہ ہوگا۔ جو خود گمراہ ہے اس کی وجہ سے جو لوگ اس کے ساتھ چلیں گے وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے، چاہے یہ ساتھ زندگی میں ہو اور چاہے زندگی کے بعد ہو۔ آج ہزاروں سال ہو گئے کسی شخص کو اس دنیا سے گئے ہوئے، لیکن اس کے اگر چاہنے والے اور ماننے والے آج ہیں اور وہ شخص خود گمراہ تھا، تو یہ چاہنے والے اور ماننے والے آج گمراہی کی دلدل میں ڈوبے رہیں گے۔ اور یہ وہ شخص ہے کہ جو حمل کیے ہوئے ہے، اٹھائے ہوئے خطایا غیر ہے، اپنے غیر کے خطاؤں کا بوجھ بھی اسی گردن پہ، کیونکہ جتنے لوگ گمراہ ہوں گے ان سب کی گمراہی کا بوجھ اسی کے شانے پہ ڈالا جائے گا۔ جتنے لوگ دین کے خلاف جائیں گے ان سب کے اعمال کا ذمہ دار یہ شخص ہوگا۔ تو لہٰذا یہ وہ شخص ہے کہ جو دوسروں کے گناہ کے بار اٹھا رہا ہے، ورنہ اسلام کا قانون یہ ہے کہ کوئی دوسرا کسی دوسرے کے اعمال کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، لیکن اگر کوئی ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ گمراہی پھیلی ہے، وہ فتنہ پھیلا ہے، تو یہ شخص ذمہ دار ہوگا تمام گناہوں کا اور تمام فتنے کا، اور خود اپنی خطاؤں کے جگ میں جکڑا ہوا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو اپنی خطا میں جکڑا ہوا۔ تو پہلا شخص جو خدا کی رحمت سے دور ہے وہ ہے کہ جسے خدا نے اپنے حال پر، اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کے حال پہ چھوڑ دیا ہو۔ اور دوسرا کون ہے؟ وَرَجُلٌ قَمَصَ جَهْلًا مَوْضِعٌ فِي جُحَالِ الْأُمَّةِ، اور دوسرا وہ ہے جس نے جہالت کی باتوں کو ادھر ادھر سے بٹور لیا ہے۔ آج کی دنیا میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ واٹس ایپ کی دنیا میں، فیس بک کی دنیا میں، انٹرنیٹ کی دنیا میں نہ جانے کتنا غلط چیزیں ہیں جو حدیث کے نام پر یا روایت کے نام پر یا قصے کے نام پر لوگ مختلف لباس میں آ کر بیان کرتے ہیں، اور لوگ اسی کو سب اکٹھا کر کے پھر وہ اگلے تک پہنچاتے ہیں۔ تو ایک انسان جو خود جاہل ہے اور دوسروں کی جہالت کی باتوں کو اس نے اکٹھا کر لیا ہے اور وہ دوسرے جاہلوں تک جا کر اسی بات کو پھیلاتا ہے۔ فرمایا آدن فی الاغماش الفتنہ، اور یہ لوگ جو خود فتنے کے شوقین ہوتے ہیں انہی کے درمیان یہ انسان دوڑا بھاگا کرتا ہے، انہی کے درمیان رہتا ہے۔ وہ امت کے جاہل افراد میں دوڑ بھوڑ بیا کرتا ہے اور فتنوں کی تاریکیوں میں غافل اور مدہوش پڑا رہتا ہے۔
جاہلوں سے اس نے علم حاصل کیا، خود بھی جاہل ہے، لوگوں کے درمیان اٹھتا بیٹھتا ہے، دوڑتا بھاگتا ہے، اور اسی جہالت کو، اسی فتنے کو بڑھاتا ہے، تو خود بھی ڈوبا ہوا ہے اور دوسروں کو بھی ڈبو رہا ہے، اور امن اور آشتی کے فائدوں سے آنکھ بند کر لیتا ہے۔ چند انسانی شکل و صورت سے ملتے جلتے ہوئے لوگوں نے اسے عالم کا لقب دے رکھا ہے، یعنی اس طرح کے لوگوں کو بہت سے پیروکار مل جاتے ہیں، بہت سے مرید مل جاتے ہیں، اور اسے عالم کہنے لگتے ہیں، فاضل کہنے لگتے ہیں، علامہ کہنے لگتے ہیں، در حالانکہ جاہل ہے، خود بھی جاہل ہے، اور جاہلوں سے اس نے علم کو حاصل کیا، یعنی جاہلوں کی باتوں کو علم سمجھ کر خود بھی اپنے لیے جہل کو ہی مرکب کیا ہے، اور دوسروں تک بھی یہی پہنچا رہا ہے، اور لوگ جو اس کے چاہنے والے ہیں اس کو نہ جانے کیا کیا بتایا کرتے ہیں، حالانکہ وہ عالم نہیں ہے۔ وہ ایسی باتوں کو سمیٹنے کے لیے منہ اندھیرا نکل پڑتا ہے جن کا نہ ہونے سے بہتر ہے۔ بہت سے لوگ ہیں، آج بھی ہے، لوگوں سے سوال کرتے ہیں اس لیے نہیں کہ حق حاصل کر سکیں، اس لیے کہ پریشان کریں، اس لیے پریشان کرتے ہیں کہ ایسے سوال کریں گے جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے جاننے کا، نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے، صرف اس لیے کہ علم حاصل کرنا نہیں چاہتے، صرف اس لیے کہ سامنے والے کو پریشان کریں، صرف اس لیے کہ اپنے آپ کو کچھ اور دکھائیں دنیا کے سامنے۔ یہ انسان صبح سے ایسی باتوں میں لگ جاتا ہے تاکہ لوگوں کو مشغول کر سکے، اپنے آپ کو کچھ کہلوا سکے، اور یہ صبح سے لوگوں کو پریشان کرنا شروع کر دیتا ہے، اور ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کرتا ہے جس کا جاننا نہ جاننا، جس کا ہونا نہ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے گندے پانی سے سیراب ہو لیتا ہے اور لا یعنی باتوں کو جمع کر لیتا ہے تو اسے لوگوں میں قاضی بن کر بیٹھ جاتا ہے، اور دوسروں پر مشتبہ رہنے والے مسائل کو حل کرنے کا ذمہ لے لیتا ہے۔ اب یہ انسان جو ادھر سے ادھر صرف جہل کو حاصل کر رہا ہے، اب یہ لوگوں کے درمیان بن کے بیٹھ جاتا ہے کہ میں عالم ہوں، اور لوگوں کو باتیں بتانا شروع کرتا ہے، لوگوں کو حل دینا شروع کرتا ہے، فقہی مسئلہ خود نہیں جانتا، چار لوگوں کو کوئی فقہی مسئلہ ہے اس کو بیٹھ کے سمجھانے لگتا ہے، حدیث کا خود عالم نہیں ہے، حدیث کے اوپر رائے دینا شروع کر دیتا ہے، کہیں پہ کوئی حدیث دیکھی تو فوراً مخالفت، یہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے، یا میں آ کے فیصلہ کرنے والا ہوں، در حالانکہ وہ اس کا علم نہیں رکھتا۔ خدا کے نزدیک یہ دونوں شخص مبغوض ترین شخص ہیں۔ اگر کوئی الجھا ہوا مسئلہ اس کے سامنے پیش ہوتا ہے تو اپنی رائے سے اس کو حل کرنے کے لیے بیکار دلیلیں مہیا کرتا ہے اور پھر اس پر یقین بھی کر لیتا ہے، اس طرح وہ شبہات کے الجھاؤں میں پھنسا ہوا ہے جس طرح مکڑی خود اپنے ہی جالے کے اندر پھنس جاتی ہے۔ یعنی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ شخص خود بھی جاہل ہے، اپنے جہل کو علم سمجھتا ہے، اپنی ہی خواہشات میں جکڑا ہوا ہے، اور اس کی مثال اس مکڑی کی ہے جو اپنے ہی جال میں پھنس چکی ہو۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ ان دونوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے اور ایسے لوگوں سے دوری اختیار کرے، کیونکہ بالآخر وہ انسان کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ بارگاہ الہی میں دست دعا ہیں کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نہج بلاغہ کو پڑھ سکیں، سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔